اور قرآن کا ماخذ بھی زبان مصطفیٰ ہے، حدیث قدسی کا ماخذ بھی زبان مصطفیٰ ہے۔ سمجھتے ہیں ماخذ؟ بھئی قرآن ہمیں کہیں اور سے نہیں ملا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ملا۔ یہ کتابیں بعد میں بنی ہیں، یہ کتاب کی شکل میں آج ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، آسمان سے کتاب نہیں آئی۔ آسمان سے قرآن کتاب کی شکل میں اللہ بھیج سکتا تھا، یہ نہیں ہے کہ بھیج نہیں سکتا تھا یا وہ بھیجنے پہ قادر نہیں تھا، مگر اپنے محبوب کی عظمت اور شان ظاہر کرنے کے لیے فرمایا میں قادر ہوں۔ اگر انسان قرآن پرنٹ کر سکتا ہے تو کیا اللہ کو لکھانے میں کوئی حرج ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ میں قلم کو، بلکہ قلم کیا اللہ فرماتا ہے کائنات کا کوئی بھی عمل کرنا ہو، قرآن میں فرماتا ہے اذا اراد شیئا، اگر میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لوں، 2 مرتبہ قرآن پاک میں فرمایا اذا اراد شیئا، میں کچھ کرنے کا ارادہ کروں، تو دیکھیں ہم جب ارادہ کرتے ہیں نا تو اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مثلا میں مثال دے دوں، میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک سوٹ سلواؤں اپنے زیب تن کرنے کے لیے، پہننے کے لیے، تو پہلے میں کپڑا بننے والے کے پاس گیا، کپڑا پسند کیا، محنت کی، وہاں اس کو پیسے دیے، پھر وہ سوٹ اٹھا کے درزی کے پاس گیا، پھر اسے بولا بھائی میرا ناپ لو، اس نے محنت کی، سیا، پھر سوٹ اس سے اٹھایا تو دھوبی کے پاس لے کے گیا، بھائی ذرا اس کو کلف لگا دو، مایا لگا دو، استری کر دو، پھر جا کے کہیں پہنا، کتنی محنت کی۔ مکان بنانا ہو، میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی رہائش کے لیے مکان بناؤں، تو مکان بنانے سے پہلے اسباب کا اہتمام کیا، پیسے ہیں کہ نہیں، وہ اکٹھے کیے، پھر جناب مٹیریل منگوایا، کہیں سے اینٹیں منگوائیں، کہیں سے ریت منگوائی، کہیں سے بجری منگوائی، کسی سے سریا منگوایا، پھر مستری یا لیبر کو لگایا، آؤ بھائی میری مدد کرو، کتنی محنت کی، سال پورا محنت کی، مکان تیار ہوا۔ اللہ فرماتا ہے میں تیری طرح مجبور نہیں ہوں، اذا اراد شیئا، میں جب کسی کام کا ارادہ کر لوں، کچھ کرنے کا ارادہ کروں، فرمایا ان یقول لہ کن فیکون، فرمایا میں بس اتنا کہتا ہوں ہو جا، تو جب میرا آرڈر آتا ہے ہر چیز خود بخود اپنی ترتیب میں قائم ہو جاتی ہے۔ میں نے زمین بنائی، اتنی بڑی زمین بنائی، میں نے کوئی کسی سے مدد نہیں لی، میں نے پہاڑ بنائے، مدد نہیں لی، میں نے سبزہ اگایا، مدد نہیں لی، میں نے سمندر بنائے، دریا بنائے، ستارے بنائے، سورج بنایا، چاند بنائے، کہکشائیں بنائیں، پورا آسمان ستاروں سے سجایا، سارا کچھ بنایا، کن کہا، ہر چیز خود بخود بن گئی۔ میں تمہاری طرح مجبور نہیں ہوں، اور اللہ قادر ہے۔ اب اللہ اگر قلم سے کہتا لکھ، تو قلم 30 پارے لکھنے کے بغیر رکتی نہیں، سارا قرآن لکھتی، کتابی شکل میں آتا، اللہ اسے نازل فرماتا، فرمایا نہیں، اس طرح نازل نہیں کیا، اسے محبوب کے قلب اطہر پہ نازل کیا، اور اس زبان سے یہ قرآن جاری ہوا تاکہ پتہ چل جائے رب بھی جب بولتا ہے دہن مصطفیٰ کو پسند کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت اسی زبان سے بولتے ہیں، قرآن 30 کے 30 پارے کلام اللہ ہے، مگر کبھی اللہ کی آواز سے نہیں سنا، جب پہلی مرتبہ سنا تو رسول اللہ کی آواز میں سنا۔ صحابہ نے سنا، 23 سال میں نازل ہوا، رسول اللہ کے قلب اطہر پہ نازل ہوتا رہا، آپ اسے صحابہ کو اپنی حسین آواز سے سناتے رہے۔ کلام اللہ کا کائنات کے اندر جس کا بھی کلام ہوتا ہے نا، اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ دیکھیں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں یہ میرا کلام ہے۔ میرے سے پہلے احمد رضا صاحب
انہوں نے بڑے حسین انداز میں آپ کو نعتیں سنائی، وہ ان کا چاہے لکھا کسی اور نے تھا مگر ان کی زبان سے آپ نے وہ کلام سنا۔ کوئی بھی کلام کرنے والا اپنی زبان سے کلام کرتا ہے، رب مصطفیٰ کی زبان سے کلام توجہ کیجئے، وہ ذات کتنی عظیم ہے، خود رب نے بنائی اور خود فرمایا، حدیث قدسی سنانے لگا تھا، فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الارض لولاک لما اظہرت ربوبیہ۔ 3 جملے بولے اور 3 مرتبہ لولا کا کہہ کے اپنے محبوب کو مخاطب کیا، حالانکہ 1 مرتبہ لولا کا کہنے کے بعد تینوں جملے کہے جا سکتے تھے۔ لولا کا معنی ہے لو نافیہ ہے، لا نافیہ، لو استفہامیہ ہے، لولا کا خطاب ہے، اپنے محبوب سے اللہ خطاب فرما رہا ہے، رب اپنے محبوب اگر آپ نہ ہوتے، اگر اب بنایا کس نے ہے رسول اللہ کو؟ اللہ نے۔ ہمارا ایمان ہے رسول اللہ کو ہم کبھی اللہ نہیں مانتے، اللہ کی ذات کا حصہ بھی نہیں مانتے، اللہ کا حبیب مانتے ہیں، اللہ کا محبوب مانتے ہیں، کائنات میں سے سب سے اعلیٰ مانتے ہیں اللہ کے بعد۔ اللہ نے بنایا بننے والی چیزوں میں سے، مخلوقات میں سے رسول اللہ سب سے اعلیٰ ہے، مگر کوئی بھی اہل ایمان رسول اللہ کو اللہ کہتا نہیں کہتا۔ ہم رسول اللہ کو اللہ کی ذات کا حصہ نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کو اللہ کا محبوب مانتے ہیں جنہیں بنایا خود خدا نے۔ اب خدا فرما رہے لولا کہ اگر آپ نہ ہوتے، کیا مانا؟ اگر آپ کو نہ بنایا ہوتا، لما خلقت الافلاک، محبوب میں 7 آسمان نہ بناتا، لما نافیہ نہ بناتا، خلقت الافلاک، یہ 7 آسمان جو میں نے بنائے یہ میں نہ بناتا اگر آپ کی ذات نہ ہوتی۔ اب یہ کیا مفہوم بیان ہو رہا ہے کہ محبوب یہ آسمان تو آپ کے لیے بنائے، آپ نہ ہوتے میں بناتا ہی نہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں، مجھے ان کی حاجت نہیں، میں ان کا محتاج نہیں، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، ان کو بنایا آپ کے لیے، اس لیے کہ یہ آسمان اللہ کے حبیب کی شان دیکھیں۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا نا، ذرا توجہ کیجئے، مکہ پاک کی سرزمین ہے، آسمان پہ چاند روشن ہے، لمبی حدیث ہے، ساری میں نہیں سنا سکتا،